الرحمن الرحیم، میں آپ کا اسٹرالوجر حسیب اللہ صدیقی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہوں۔ 4 اگست سے 10 اگست تک کے ہفتے کی پریڈکشنز لے کر اب ہم بات کریں اپنے 7ویں برج میزان یعنی کہ لبرا کی۔ جن لوگوں کی تاریخ پیدائش 24 سپتمبر سے 23 اکتوبر تک ہے وہ اس ستارے سے مدد حاصل کر سکتے ہیں، یا جن کو اپنی تاریخ پیدائش نہیں معلوم، ان کے نام کا پہلا حرف ر ت یا توئن سے سٹارٹ ہوتا ہے، وہ بھی اس ستارے سے مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ جی، لبرا افراد کو بتا دیں کہ اس ہفتے میں آپ اپنے گھریلو کاموں میں، اپنے جو ہیں وہ ذاتی کاموں میں کافی مصروف دکھائی دے رہے ہیں، جس وجہ سے آپ کے گھر والوں کی طرف سے آپ کو کافی سکون ملے گا اور آپ ان کی طرف سے بالکل مینٹلی طور پہ سکون میں رہیں گے اور آپ کو کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہوں گی اور آپ کے لیے آسانیاں ہوتی جائیں گی۔ اب لبرا افراد کے لیے خوشخبری ہے کہ بھئی آپ کا یہ والا جو ٹائم اب سٹارٹ ہو گیا نا، یہ آپ کا ترقی کا ٹائم سٹارٹ ہو گیا ہے۔ جو لوگ جن کے مسائل تھے نوکری میں، آپ کاروبار میں یا گھریلو مسائل تھے، ان کا اب یہ ترقی کا ٹائم سٹارٹ ہو گیا اور ان کے لیے ایک بہت اچھی خبر یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کی اب ترقیاں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اپنے قریبی لوگوں سے، اپنے جو ہیں وہ قریبی رفقا سے، دوستوں سے، بہن بھائیوں سے، اپنے والدین سے اور اپنے ایسے قریبی لوگ جو آپ سے کاروبار سے، آپ کی نوکری سے یا آپ کے کسی بھی کام سے متعلق آپ سے منسلک ہیں اور آپ ان کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہیں، تو ان سے اپنے جو ہیں وہ دکھ اور اپنے جو معاملات ہیں، جو اٹکے ہوئے مسائل ہیں آپ کے، وہ آپ ڈسکس کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے وہ مسائل حل ہوں گے اور قانونی معاملات میں ہوش سے کام لیں، سوچ سمجھ کے کام لیں، ٹھیک ہے، ورنہ قانونی معاملات میں آپ کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے اور آپ پریشانی جو ہے وہ آپ کے لیے بن سکتی ہے۔ تو اسی لیے قانونی معاملات جو ہیں وہ اپنے دیکھ کے سوچ سمجھ کے چلیں۔ کسی بڑے چھوٹے سے بات کرتے وقت بالکل سوچیں، جو میں ہمیشہ ہر باری آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ بھئی آپ اپنا وے آف ٹاک ٹھیک کر لیں نا، تو آپ کے لیے بہت سارے مسائل جو ہے وہ ویسے ہی حل ہو جائیں گے۔ بڑے چھوٹے سے بات کرتے وقت سوچ سمجھ کے چلیں تاکہ آپ کے لیے آپ کوئی ایسا زبان سے لفظ نہ ادا کر دیں جو اگلے کی ذات پر گراں گزرے اور اگلے کی ذات کو جو ہے وہ اچھا نہ لگے اور آپ اس سے ایک گناہگار بھی ہوں۔ گناہگار اب آپ پوچھیں گے کہ جی کس طرح ہوں، کیونکہ میری ایک بات یاد رکھیں، حقوق العباد کی معافی ہے، حقوق العباد کی معافی نہیں ہے، حقوق اللہ کی معافی ہے صرف۔ اللہ پاک کے جو حقوق ہیں، جب آپ اللہ سے توبہ کریں گے، معافی مانگیں گے، اللہ پاک کی ذات بہت افضل ہے، وہ آپ کو ویسے ہی معاف کر دے گی۔ حقوق العباد کی کوئی معافی نہیں ہے۔ حقوق العباد کی معافی، جو بندوں کے حقوق ہیں نا، وہ تب بھی معاف ہوں گے جب آپ کسی بندے کا جس کا دل دکھایا ہوگا اس سے معافی طلب کریں گے تو آپ کی معافی ہے، ادروائز معافی نہیں۔ تو اس لیے پہلے ہی سوچ سمجھ کے بات کریں اور پہلے ہی سوچ سمجھ کے اپنے الفاظ ادا کریں کہ آپ کو کسی سے معافی نہ مانگنی پڑے اور آپ کے لیے کوئی مسائل نہ پیدا ہوں۔ اب ہم بات کریں اپنے 8ویں برج عقرب یعنی کہ اسکارپیو کی۔ جن لوگوں کی تاریخ پیدائش 24 اکتوبر سے 22 نومبر تک ہے وہ اس ستارے سے مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ جن کو اپنی تاریخ پیدائش نہیں معلوم، ان کے نام کا پہلا نون یا یہ سے سٹارٹ ہوتا ہے، وہ بھی اس ستارے سے مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ جی، عقرب افراد آپ بھی اس ہفتے میں بڑے مصروف ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ کے جو ہے نا معاملات وہ بڑے بڑھتے ہوئے اور آپ کے کاروبار بھی ایکسپینڈ ہوتے ہوئے اور آپ کی صحت بھی بہتر ہوتی ہوئی، آپ کا تو یہ ہفتہ بڑا بہترین ہے جی۔ اور اسی لیے آپ نے سب سے پہلے نماز کی پابندی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اللہ پاک سے دعا مانگ کے، مدد مانگ کے، اللہ کا شکر ادا کر کے اس ہفتے کے سٹارٹ میں جیسے ہی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے پہلے کام میں کسی میں بھی کوئی آسانی ہو، فوری طور پہ 2 نفل شکرانے کے ادا کریں اور اللہ سے جو ہیں وہ اللہ کے آگے شکریہ ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے آپ کے مسائل میں کمی لائی ہے اور آپ کے لیے جو معاملات ہیں وہ بہتر ہونا شروع ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ جو مصروف ہوں گے وہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے۔ آپ کی صحت بڑی بہترین رہتی ہوئی انشاءاللہ تعالیٰ نظر آ رہی ہے۔ آپ اپنے آپ کو تر و تازہ محسوس کریں گے، فریش محسوس کریں گے۔ پراپرٹی کی خرید و فروخت اس ہفتے میں آپ کے لیے فائدہ مند رہے گی۔ جو لوگ پراپرٹی خریدنا چاہتے ہیں، وہ مکان کی صورت میں، دکان کی صورت میں، بلڈنگ کی صورت میں، کسی بھی صورت میں، وہ آپ کے لیے بینیفیشل رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا۔ صحت آپ کی جو ہے وہ بالکل ٹھیک رہتی ہوئی انشاءاللہ نظر آ رہی ہے۔ رکے ہوئے کام آپ کے مکمل ہوں گے، ٹھیک ہے، لیکن کھانے پینے سے آپ نے احتیاط کرنی ہے۔
آپ کو کھانے پینے سے کوئی مسائل ہو سکتے ہیں. اوور آل آپ کے معاملات ٹھیک ہیں. یہ اینڈ والی تو بات اب چھوڑ ہی دینا، کھانے پینے والے مسائل. اللہ سے دعا کر کے چلیں، انشاءاللہ اللہ کا شکر ادا کر کے چلیں. 2 نفل شکرانے کے کوئی بھی کام ہو اس کے فوراً ادا کریں. کوئی بھی کام نہ ہو رہا ہو 2 نفل حاجت کے ادا کریں. اللہ آپ کے مسائل ویسے ہی حل کرتے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ ابھی تک کے میرے 12 برجوں میں سے 8واں برج پہلا برج ہے جو اس ٹائم جس کے لیے اوور آل خوشخبریاں اور اوور آل آسانیاں انشاءاللہ تعالیٰ باقیوں کے لیے بھی ہوں گی. اللہ سے دعا کریں کون سا کام ہے جو نہیں ہو سکتا. اللہ جب چاہے جیسے چاہے آپ کے کاموں میں انشاءاللہ تعالیٰ آسانیاں کرتے چلے جائیں گے. اب ہم بات کریں اپنے 9ویں برج برج قوس یعنی کہ سیگیٹیریس کی. جن لوگوں کی تاریخ پیدائش 23 نومبر سے 21 دسمبر تک ہے وہ اس ستارے سے مدد حاصل کر سکتے ہیں. جن کو اپنی تاریخ پیدائش نہیں معلوم ان کے نام کا پہلا حرف فے سے سٹارٹ ہوتا ہے، وہ بھی اس ستارے سے مدد حاصل کر سکتے ہیں. جی قوس افراد کو جی اس ہفتے کے سٹارٹ میں ہی آپ لوگ جن اپنے قریبی رفقا سے، اپنے قریبی لوگوں سے کوئی اظہار کرنا چاہ رہے تھے، کوئی باتیں شیئر کرنا چاہ رہے تھے اور آپ نہیں کر پا رہے تھے، تو وہ آپ کو کرنے کا موقع ملے گا اور آپ کے جو ہیں وہ خیالات آپ کے ظاہر کرنے کا موقع ملے گا، جو آپ کے لیے بڑا بہتر ہوگا. آپ کا جو ذہن جو ہے وہ پرسکون ہوگا اور آپ کے مسائل میں کمی آئے گی اور آپ جو ہے وہ ریلیکس ہوتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ نظر آ رہے ہیں. میاں بیوی کے تعلقات بھی اس ہفتے میں کافی اچھے رہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، میاں بیوی کے جب تعلقات اچھے ہوں گے اس سے آپ کے گھریلو مسائل میں بڑی کمی آئے گی. آپ نے کسی بھی، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ میاں بیوی کا ایک ایسا مزیدار رشتہ ہے جی، ایک حلال رشتہ نا اللہ پاک نے بنایا ہے کہ جب آپ نکاح میں بن جاتے ہیں تو آپ کے لیے وہ ایک حلال رشتہ جو ہے وہ بڑا ببرکت ثابت ہوتا ہے. تو اسی لیے جب ان کے تعلقات اچھے ہونے کی مجھے سٹارز میں پوزیشنز کے مطابق نظر آتی ہے نا، تو میرے لیے بڑی خوشی کا سما ہوتا ہے کہ یار یہ دیکھو یہ شیطان کو پھر شکست ہو رہی ہے، شیطان پھر زیر ہو رہا ہے ان کے آگے. کیونکہ ڈیفینیٹلی جب آپس میں میاں بیوی پیار سے رہیں گے، ایک حلال رشتے کو مضبوطی ملے گی، تو شیطان جو ہے وہ سوگ منائے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو سوگ میں مبتلا رکھیں گے. ہم اپنے اللہ کو اور اللہ کے رسول کو خوش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا، اور اپنے معاملات انشاءاللہ تعالیٰ حل کرتے جائیں گے. آپ کے میاں بیوی کے جو سلوک کی وجہ سے، آپ کے میاں بیوی کے آپس کے اتفاق کی وجہ سے آپ کے بہت سارے گھر کے نامکمل کام بھی مکمل ہو سکیں گے، جو آپ کے لیے بڑا راحت کا باعث بنیں گے. آپ کو مالی فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، آپ کے مالی مسائل جو ہیں وہ حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آپ کے مالی معاملات بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپ کے جو نوکری پیشہ افراد ہیں ان کے کام جو ہیں وہ ٹیم ورک سے بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اوور آل الحمدللہ سیگیٹیریس کے بھی معاملات بہت اچھے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اچھے ہی رہیں گے. میری اللہ سے دعا ہے کہ میرے تمام برجوں کے معاملات اچھے ہوا کریں، لیکن چونکہ یہ نظام قدرت ہے، اللہ کا نظام ہے، کبھی ستارے آگے ہیں تو کبھی پیچھے ہیں، کبھی اوپر ہیں کبھی نیچے ہیں، کبھی اس طرح اپ ڈاؤنز چلتی رہنی ہے. لیکن میرا اللہ کبھی بھی کسی کے اوپر اتنی پریشانی نہیں ڈالتا جو اس کی برداشت سے باہر ہو. یہ میرے اللہ کا وعدہ ہے کہ میں کسی بھی انسان کو اس کی برداشت سے زیادہ جو ہے وہ پریشانی نہیں دیتا. اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں کریں. پھر بتا دوں اس ویڈیو کے اینڈ میں کہ یہ غیب کا علم بالکل نہیں ہے، یہ اللہ کا ایک عطا کردہ علم ہے. اس کو حرف آخر بالکل مت سمجھیے گا، ٹھیک ہے. پھر بھی آپ کو کسی قسم کی پریشانی ہو، کوئی آپ کو کسی بات کی سمجھ نہ آئے، آپ ہمارے چینل پہ دیے گئے نمبرز پہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہم سے اپنی گائیڈ لائن لے سکتے ہیں، اپنے ذائچے کے متعلق انفارمیشنز لے سکتے ہیں اور آپ اپنے تمام مسائل کا حل تلاش کر سکتے ہیں. نماز کی پابندی کریں، نماز کے بغیر کوئی چارہ نہیں. اللہ آپ کے لیے نماز کے بعد بہت ساری آسانیاں کرتے چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ خود دیکھیں گے ہم آپ کی جتنی مدد کر سکتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی کریں گے. اللہ آپ کے لیے آسانیاں کرے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا، کامنٹ کرنا بالکل نہ بھولیے گا. جزاک اللہ.